بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ مکہ سے ہجرت اور مدینہ کی طرف روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے کیوں ہجرت فرمائی؟ کیونکہ 3 سال کے تجربہ نے بتا دیا تھا کہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تبلیغ اسلام میں کامیابی مشکل ہے، اور ترقی اسلام کی صرف یہی صورت ہے کہ مکہ سے ہجرت کی جائے۔ مکہ سے روانگی اور سفر کی کیفیت۔ خداوندی حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پوشیدہ طور سے روانگی کا حکم دیا۔ ایک دو کر کے سب حضرات ہجرت کر گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اور وہ کمزور لوگ جو ہجرت کرنے سے معذور تھے، مکہ میں رہ گئے۔ کفار مکہ کو جب اس کا علم ہوا تو فوراً دارالند، وہ کمیٹی گھر یعنی اس مقام میں جہاں بڑے بڑے معاملات پر مشورہ ہوتا تھا، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا جلسہ ہوا۔ ابو جہل کی تجویز کے مطابق رائے ہوئی کہ آج شب کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے اسلام کا قصہ ختم کر دیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ ہر قبیلہ کا ایک شخص اپنے پورے قبیلہ کی طرف سے اس ہنگامہ میں شریک ہو، تاکہ پھر کسی قبیلہ کو اعتراض کا یا بدلہ لینے کا موقع نہ رہے۔ خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورہ کی اطلاع فرما دی۔ خداوند عالم کے ارشاد کے مطابق کے موجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شب کو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے شوق میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور پہلے سے راستہ بتانے والے شخص اور 2 سانڈنیوں کا انتظام کر چکے تھے۔ رات کی اندھیری کے وقت ساتھ ساتھ کافر نوجوانوں کے دستے بھی حریم نبوت کے چاروں طرف چھپ کر بیٹھ گئے کہ آخری رات کی خاموشی میں رسالت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ اس اندھیرے کے درمیانی حصہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت قدا سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم فرمایا کہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں، تاکہ گھر میں نہ ہونے کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اسلام کی فداکاری کا بہترین نمونہ ہے کہ کم سن نوجوان جو دنیا کی زندگی کا بہت کچھ آرزومند ہو سکتا ہے اور جس کا سینہ ہزاروں امنگوں کا گہوارہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے روحانی آقا کے حکم پر بے دھڑک اس بستر پر لیٹ جاتا ہے، جس کے متعلق یقین تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ایک مذبح بن جائے گا جو رات کی بے دردی پر خون کے سرخ آنسو بہا رہا ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر تشریف لائے۔ کفار نے وہاں بھی جھگمٹا کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی اور کئی مرتبہ دہرایا۔ خداوند عالم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور راستہ بتانے والے کے ہمراہ مدینہ کے راستہ پر روانہ ہو گئے۔ کچھ آگے چل کر سور پہاڑ کے ایک غار میں قیام فرمایا۔ قریش کے ان غافل نوجوانوں اور بوڑھے مدبروں کو جب اپنی شکست کا پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے اور چاروں طرف دوڑنا شروع کیا۔ اعلان کیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا کو پکڑ کر لائے، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ ایک جماعت نشان قدم پر اندازہ لگاتے ہوئی غار کے منہ پر جا پہنچی۔ اگر وہ ذرا جھانکتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے پیروں کو غار کے اندر سے دیکھ رہے تھے اور اس خیال سے گھبرا رہے تھے کہ ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت، ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا اور فوراً ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا، جس سے دیکھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا وہم بھی نہ ہوا۔ لطیفہ یہ ہے کہ تلاش کرنے والوں میں سب سے زیادہ چست و چالاک امیہ بن خلف تھا۔ وہی بولا کہ چلو یہاں نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں کتنے روز قیام فرمایا؟ 3 دن۔ غار سے روانگی کس طرح ہوئی؟ تیسرے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہرہ دونوں اونٹیاں لے کر پہنچا اور یہ حضرات مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں بہت سے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔
جو بڑی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ غار سے روانگی کی کیا تاریخ تھی؟ کون سا دن تھا؟ ربیع الاول پیر کا دن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑنے میں اور کیا مصلحت تھی؟ مکہ مکرمہ کے کفار اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مگر اس قدر اطمینان اور بھروسہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی امانتیں رکھتے تھے۔ ان امانتوں کو پہنچانے کے لیے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعبہ حاضر ہوئے اور کہا حضور کے پہنچنے سے 3 دن بعد مقام کعبہ میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ٹھہرے اس وقت تک آپ کے پاس خبریں پہنچنے اور کھانے پینے کا کیا انتظام رہا؟ صدیق اکبر کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو خفیہ طور سے حضور کے پاس حاضر ہوتے اور دن بھر کی تمام خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ رات کو کھانا پہنچاتی تھی۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔